ایک دن ایک تاجر اپنی بیٹی کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھا۔ شادی کے لیے مہمانوں کی آمد قریب تھی اور اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام کرنا ضروری تھا۔ تاجر نے 3 قصابوں سے گوشت خریدا تاکہ شادی کے مہمانوں کے لیے مناسب کھانا تیار کیا جا سکے۔ تاہم جب وہ گوشت خرید کر واپس آیا تو اسے شک گزرا کہ اسے جو گوشت ملا تھا وہ کم تھا اور قیمت زیادہ وصول کی گئی تھی۔ اپنی شکایت کو لے کر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دربار میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، آپ کی سلطنت میں انصاف نہیں رہا۔ تاجر بے ایمان ہو چکے ہیں کیونکہ میں نے کل اپنی بیٹی کی شادی کے لیے 3 قصابوں سے گوشت خریدا مگر انہوں نے کم تول کر دیا اور دینار زیادہ لے لیے۔ تاجر کی شکایت سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حیرت سے پوچھا، کیا تمہارے پاس اس بات کا ثبوت ہے کہ تمہیں کم تول دیا گیا؟ تاجر نے جواب دیا، جی ہاں، میرے پاس ثبوت موجود ہے۔ میں 2 گھڑے لایا ہوں جن میں ان 3 قصابوں کا تول کیا ہوا گوشت رکھا ہے۔ آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں سے کسی نے گوشت درست وزن کے ساتھ نہیں دیا۔ سلطان نے تاجر کی بات کو غور سے سنا اور کہا، ٹھیک ہے، ہم اس معاملے کی تحقیق کریں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے فوراً حکم دیا کہ قصابوں کو دربار میں حاضر کیا جائے اور تاجر کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ دربار میں اس مسئلے کا حل نکالنے کے لیے سلطان نے ایک قاضی کو مقرر کیا تاکہ وہ قصابوں سے سوالات کر سکے اور معاملے کی تہہ تک پہنچ سکے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کے حکم پر 3 قصابوں کو دربار میں پیش کیا گیا تو وہ اپنی غلطی سے بے خبر مطمئن انداز میں سلطان کے سامنے آ گئے۔ دربار میں موجود سب کی نظریں ان پر تھیں کیونکہ تاجر نے ان پر کم تولنے کا الزام لگایا تھا۔ سلطان کی موجودگی میں ایک خاص سنجیدگی اور سکوت تھا جو اس بات کی علامت تھی کہ اب انصاف کے تقاضے پورے ہوں گے۔ قصابوں سے پوچھا گیا کہ انہوں نے تاجر کو گوشت کی خریداری میں کوئی بے ایمانی کیوں کی؟ قصابوں نے فوراً اپنے دفاع میں بات کرتے ہوئے کہا، حضور، ہم پر جو الزام لگایا گیا ہے وہ سراسر بے بنیاد ہے۔ ہم نے ہمیشہ ایمانداری سے کام کیا ہے اور ہر گاہک کو درست وزن کے ساتھ گوشت فراہم کرتے ہیں۔ اس تاجر نے ہم پر جھوٹا الزام لگایا ہے کیونکہ ہم نے اسے وہی مقدار دی تھی جس کی قیمت وصول کی گئی تھی۔ انہوں نے مزید وضاحت دیتے ہوئے کہا، ہم نے تاجر کو بالکل درست گوشت دیا تھا اور ہمارے کاروبار کی ساکھ ہمارے علاقے میں بہترین ہے۔ ہم ہمیشہ اپنی گاہکی میں دیانت داری کو اولین اہمیت دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اس نے کم گوشت ہونے کا الزام کیوں لگایا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کہیں اور کوئی مسئلہ ہوا ہو، لیکن ہماری طرف سے کسی قسم کی بے ایمانی نہیں کی گئی۔ ان قصابوں کے چہرے پر اعتماد اور خود اعتمادی تھی اور وہ اس یقین میں تھے کہ تاجر انہیں بلا وجہ نشانہ بنا رہا تھا۔ ایک قصاب نے تو یہاں تک کہا، اگر آپ چاہیں تو بازار کے دوسرے لوگوں سے ہمارے کاروبار کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، ہم نے کبھی کسی کو شکایت کا موقع نہیں دیا۔ ان کی باتوں میں نہ صرف اپنی صفائی تھی بلکہ ایک حد تک الزام کو رد کرنے کی کوشش بھی تھی۔ تاہم سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کی وضاحت کو خاموشی سے سنا اور قاضی کو معاملہ سونپ دیا تاکہ تول کو دوبارہ جانچا جائے اور حقائق سامنے آئے۔ قاضی نے قصابوں کے دلائل سننے کے بعد تاجر کے لائے ہوئے گھڑوں کو تولنے کا حکم دیا تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا واقعی تاجر کو کم گوشت دیا گیا تھا یا نہیں۔ جب دونوں گھڑوں کا وزن کیا گیا تو یہ بات ثابت ہو گئی کہ تاجر کو کم تول دیا گیا تھا۔ قاضی نے فیصلہ کیا کہ قصابوں نے دھوکہ دہی سے تاجر کو کم گوشت دیا ہے اور ان سے زیادہ قیمت وصول کی ہے۔ یہ ایک واضح بے ایمانی کا معاملہ تھا۔ قاضی کے فیصلے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قصابوں کے بے ایمانی پر سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا، یہ سلطنت انصاف اور ایمانداری پر قائم ہے اور کسی کو یہاں دھوکہ دہی کرنے کی اجازت بالکل بھی نہیں ہے۔ سلطان نے قصابوں کو سخت سزا دینے کا حکم دیا تاکہ آئندہ کوئی اور تاجر دھوکہ دہی کا شکار نہ ہو۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ تاجر کو اس کی پوری رقم واپس کی جائے اور قصابوں پر بھاری جرمانہ عائد کیا جائے۔ اس واقعے نے دربار اور رعایا میں ایک واضح پیغام دیا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے دور میں کوئی بے ایمانی یا دھوکہ دہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ لوگوں نے سلطان کی انصاف پسندی اور ایمانداری کی خوب تعریف کی۔ یہ ایک ایسا دور تھا جہاں حکمران اپنی رعایا کے مسائل کو حل کرنے اور انصاف قائم کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کرتے۔ تاجر سلطان کی انصاف پسندی اور بر وقت فیصلے سے بے حد خوش ہوا۔ اس نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آپ کے عدل و انصاف کی وجہ سے میری بیٹی کی شادی اچھے طریقے سے مکمل ہو سکی اور میں دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
تاجر اپنی شکایت کے ساتھ سلطان کے پاس آیا تھا، مگر اس نے نہ صرف اپنی رقم وصول پائی بلکہ اس کے دل میں سلطان کے لیے احترام اور بڑھ گیا تھا۔ قصابوں کو ان کی دھوکہ دہی کی سزا دی گئی اور ان پر بھاری جرمانہ عائد کیا گیا تھا۔ یہ واقعہ ان کے لیے بھی ایک سبق بن گیا کہ ایمانداری ہی سب سے بڑی دولت ہے اور دھوکہ دہی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ قصابوں نے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ وہ کسی بھی تاجر یا گاہک کے ساتھ بے ایمانی نہیں کریں گے۔ اس واقعے کا سلطان کی رعایا پر گہرا اثر ہوا۔ لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ان کا حکمران نہ صرف انصاف پسند ہے بلکہ بے ایمانی کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے بھی پرعزم ہے۔ عوام کا اطمینان اور اعتماد سلطان صلاح الدین ایوبی کی حکومت پر بڑھ گیا۔ حکمران نے نہ صرف شکایت کو سنا بلکہ معاملے کی مکمل تحقیق کروائی اور انصاف کیا۔ اسلام میں انصاف کو بڑی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و پاک میں بے شمار مقامات پر عدل و انصاف کے قیام کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ ہمارے پیارے نبی محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مبارک زندگی میں ہمیشہ عدل کے اصولوں پر عمل فرمایا اور ہمیں بھی ان کی تعلیم فرمائی۔ ایک مسلمان حکمران کس طرح اپنے معاملات میں انصاف کو اولین ترجیح دیتا ہے اور ہر ممکن طریقے سے دھوکہ دہی اور بے ایمانی کا سدباب کرتا ہے۔ تاجر کے ساتھ انصاف کرنے اور قصابوں کو سزا دینے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف تاجر کی پریشانی کو دور کیا بلکہ اس واقعے سے پورے معاشرے میں ایک مثبت پیغام دیا۔ ایمانداری اور دیانت داری ہی ایک شخص یا معاشرے کی حقیقی قدر ہوتی ہے۔ قصابوں نے اپنی بے ایمانی کے ذریعے وقتی فائدہ اٹھانے کی کوشش کی مگر انجام کار ان کو سزا ملی۔ ایمانداری ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا کرتی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے اس فیصلے سے ان کی شہرت اور عوام کا بھروسہ مزید بڑھ گیا۔ ہر شخص کو یقین ہو گیا کہ ان کا حکمران نہ صرف ایک بہادر اور دانا فوجی لیڈر ہے بلکہ ایک عادل اور انصاف پسند حکمران بھی ہے۔ یہی انصاف پسندی تھی جس نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک عظیم حکمران کے طور پر یاد رکھا۔ ناظرین، اس طرح کی پیاری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔